سورۃ مریم کی آیت نمبر 73۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس زیادہ خوبصورت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، جبکہ اس سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں بہت سے ایسے لوگ، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، جو ان سے زیادہ خوبصورت سامان والے اور دیکھنے میں بہترین تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ رحمان اس کو اور زیادہ ڈھیل دیتے ہیں، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب، یا تو عذاب کو، واما الساعة، یا قیامت کو، فسيعلمون من هو شر مكانا، تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ بدترین مقام والا ہے، واضعف جندا، اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ پاک مزید بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کو جو ہدایت یافتہ ہے، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والے نیک اعمال وہ بہتر ہیں، عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، تیرے رب کے ہاں بدلے کے لیے، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور واپس لوٹ جانے کے اعتبار سے۔ میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے اور دین کی دعوت کا آغاز فرماتے تو عمومی طور پر سارے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ہمیں یہ بات مشترکہ طور پہ ملتی ہے کہ اول شروع میں ابتدا میں اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم کرنے والے
اللہ کے نبیوں کے علیہم الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والے اکثر فقراء، مساکین اور غریب لوگ ہوتے تھے۔ معاشرے کے وہ لوگ جن کو دنیا دار عام طور پہ اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے ساتھ یہ لوگ دیا کرتے تھے۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ابتداء بڑے بڑے صنادید قریش، رؤسائے قریش، سرداران قریش وہ آپ کے مخالف ہی رہے، آخر تک آپ کی مخالفت کرتے رہے، اور فقراء، مساکین، غرباء ان کے غلام، اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کی معاشی اعتبار سے کوئی پوزیشن نہیں تھی، وہ لوگ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے دنوں میں جب عام طور پہ آپ نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے اور کافر بھی اپنے تجارتی سفروں پہ نکلے، تو آپ کا خط مبارک روم میں پہنچا، ہرقل کے پاس۔ اس نے کہا پتہ کرو یہاں اس علاقے کا کوئی قافلہ، کوئی تجارتی لوگ آئے ہوں۔ تو انہی دنوں میں ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے وہ بھی روم میں گئے ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اس شخص کے متعلق جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خط بھیجا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ میں ان کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اس کا جواب دینا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا، دوسروں کو پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا، پھر میں جانوں اور یہ جانوں۔ اور ابو سفیان فرماتے ہیں ہم لوگ ویسے بھی جھوٹ بولا نہیں کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی جو اچھی صفات تھی ان میں ایک اچھی صفت یہ بھی تھی کہ کوئی کافر اور مشرک بھی تھا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ لیکن فرماتے اس موقع پر اس نے مجھ سے مختلف سوالات کیے کہ یہ شخص جو ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا بہت بڑے اچھے نسب والا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی اور بادشاہ گزرا؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اس طرح مختلف سوالات کیے اور کہتے جتنے وہ سوال کرتا اور میں جواب دیتا تو وہ ہرقل کہتا کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے، اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے۔ انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا اس کا کہ اس کے ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا غریب لوگ ہیں، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے غلام، وہ اس پہ ایمان لائے۔ تو اس نے جھٹ کہا کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جب یہ لوگ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو امیر اپنی امارت پہ فخر کرتے ہیں، اور کوئی غریب آدمی صحیح بات بھی کرے، سچی بات بھی کرے، تو امیر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا اتنا پیارا تھا تو اللہ نے مال و دولت تجھے کیوں نہیں دیا، یہ مال و دولت ہمیں کیوں ملا؟ گویا وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا مال و دولت ملنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس کو وہ یوں سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ میرے دوستوں ایسی کیفیت ہے، وہ غریب آدمی ہو وہ خواہ مخواہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں میں کن گناہوں میں پکڑا ہوں، اور جو امیر آدمی ہو وہ خواہ مخواہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ حالانکہ مال کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور مال کا چھین جانا یا نہ ملنا
یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تو راضی ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ۔ اگر وہ زندگی میں ہے تو امیر آدمی بھی، اس سے بھی اللہ راضی ہے، اور اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو پھر چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اللہ ناراض ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو معیار بنا کر غرباء، فقراء، مساکین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین پہ اعتراض کیا کہ تم اگر اللہ کے محبوب اور پیارے ہو یا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر مال و دولت اللہ تمہیں کیوں نہیں دیتا؟ مال و دولت اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اور ہمیں جو مال و دولت ملا ہے اس کا تقاضا یہی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے دو جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ الزامی جواب یہ دیا اللہ پاک نے کہ اگر مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہونے کی علامت ہے تو پھر تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، ایسی کتنی قوموں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت بڑھیا تھی، جن کے پاس بہت کثیر تعداد میں مال و دولت اور دنیا کے اسباب و سامان تھے، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، ہر اعتبار سے، اور جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ بعد میں آنے والے ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی 1000 میں حصے کے برابر بھی نہیں ہے جو مال و دولت اللہ نے ان کو دیا تھا۔ قارون کے کوئی معمولی خزانے تھے جس کے خزانوں کی چابیاں اللہ پاک فرماتے لَتَنُوءُ عُصْبَةً، ایک جماعت کو تھکا دیا کرتی تھی، چابیاں تھکا دیتی تھی، اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن کیا ہوا؟ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ مال و دولت کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے تو پھر یہ ہلاک کیوں ہو گئے؟ پھر یہ برباد کیوں ہو گئے؟ پھر یہ تباہ کیوں ہو گئے؟ تو معلوم ہوا کہ مال و دولت کا ہونا، دولت اور سلطنت کا ہونا، اسباب و سامان اور چیزوں کا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ اور دوسرا تحقیقی جواب یوں دیا، تحقیقی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور غلط راستے پہ چل پڑتا ہے اور پھر بھی اس کو مال و دولت اللہ پاک دیتے ہیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ ڈھیل کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، اللہ اس کو اور مہلت دے رہے ہیں کہ جاؤ بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو فخر کرنے کی بجائے، اترانے کی بجائے، غرور اور تکبر کرنے کی بجائے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، کسی بھی وقت رسی کھینچی جا سکتی ہے، یہ ڈھیل کی علامت ہے۔ اور اگر نیکی کے کاموں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اگر مال و دولت مل رہا ہے اور چیزیں اور اسباب مل رہے ہیں تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر نصیب ہو رہی ہے۔ اس لیے علامت اور معیار یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہے تو مال و دولت کا ہونا بہت اچھی بات، خوش نصیبی کی بات، اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے تو پھر مال و دولت کا ہونا یہ میرے محترم دوستوں فکر کی بات ہے، غور کی بات ہے، اور خوف اور ڈر کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی۔
چنانچہ یہ آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو یہی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے بھئی یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف آؤ، تو اس کے جواب میں کافر لوگ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ بھائی تم اس بات کو تو دیکھو، یہ دنیا کے اندر مرتبہ مقام کس کا بڑا ہوا، اور دنیا کے اندر ندی مجلس بیٹھک گھر اور کوٹھی کس کی شاندار ہے، تم اس کو تو دیکھو۔ وہ فقراء مساکین کو کہتے تمہارے لباس پھٹے پرانے، تمہارے پاؤں میں جوتا کسی کام کا نہیں، اور تمہارے جسم کے اوپر کوئی ایسی علامت نہیں نظر آ رہی، اپنا گھر دیکھو کچا گھر ہے، اس میں کوئی اسباب و وسائل نہیں ہے۔ اہل مکہ نے ایک شخص کو، اس کی بیٹھک کو اپنا دار الندوہ بنایا ہوا تھا، جس کو آج کل کی زبان میں کہنے پارلیمنٹ بنایا ہوا تھا، دار الندوہ مجلس مشورے کی جگہ، اور وہ بڑا خوبصورت، اس میں صوفے رکھے ہوئے، پردے لگے ہوئے، غالیچے اور قالین بچھے ہوئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین دار ارقم میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں چٹائی بھی نہیں ہے، وہاں اگر چارپائی ہے تو بستر نہیں ہے، دری نہیں ہے، فرش پہ بیٹھے ہوئے، کنکریوں پہ بیٹھے ہوئے، تو کہتے تم اپنا مقام تو دیکھو، تم اپنی حیثیت تو دیکھو، تم اپنی مجلس اور اپنی پارلیمنٹ تو دیکھو، اور ہماری شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھو، پھر فیصلہ کرو کون بہتر ہے۔ اس کے اوپر رکھ کے انہوں نے کہا اس پہ فیصلہ کرو کون بہتر ہے۔ گویا اس چیز کو انہوں نے سمجھا کہ جناب ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے مجھے ذرا بتاؤ کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے ان سے پہلے زمانے ہم نے تباہ کر دیے، کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی۔ ہم احسن اساسا ورئیا، وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ساز و سامان والے اور دکھنے میں ان سے بھی زیادہ بہت بہترین تھے۔ احسن، خوبصورت ترین اساسجات ان کا ساز و سامان، ورئیا، اور ان کا ظاہری منظر، ظاہر میں ٹیپ ٹاپ ان کی ان سے کہیں زیادہ شاندار تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہم نے تباہی اور بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ تو پھر کیسے کہیں گے کہ یہ بہتر ہے؟ پھر کیسے کہیں گے کہ مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے حقیقت یہ ہے اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں من کان فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، جو راستے سے بھٹک جاتا ہے، جو سیدھے راستے کو گم کر دیتا ہے، تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا، اللہ رحمان اس کے لیے رسی کو اور ڈھیلا کر دیتے۔ یہ بظاہر امر کا صیغہ ہے، لیکن اصل میں یہ خبر ہے، اللہ پاک اس کے لیے رسی اور دراز کر دیتے، بھاگو کہاں تک بھاگتے، ظالم کی رسی کو اللہ اور ڈھیلا کر دیتے اور مہلت دے دیتے ہیں کہ جاؤ کہاں تک زور لگاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس وقت اور مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کو وہ چیز نظر آتی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جس کے متعلق ان کو پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اما العذاب، یا تو عذاب کی شکل میں، وَإِمَّا السَّاعَةُ، اور اگر دنیا میں عذاب سے بچ گئے تو قیامت کی شکل میں، موت کی شکل میں۔ یہ جب پکڑ آتی ہے فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، پھر یہ لوگ جان لیں گے، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا، پھر ان کو احساس ہوگا
من هو شر مکانا واضعف جندا، کس کا مکان بدترین مکان تھا اور کس کا لشکر کمزور لشکر تھا۔ دنیا کے اندر اپنے جتھے اور اپنی پارٹی پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا لشکر، بڑی فوج اور بڑے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ پکڑ آئے گی عذاب کی شکل میں یا پکڑ آئے گی موت کی شکل میں اور قیامت شروع ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کون بہتر تھے اور لشکر کی کمزوری کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور لوگ تھے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جب جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے ما لنا لا نرى كنا نعدهم من الاشرار، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو دنیا میں ہم شرارتی سمجھتے تھے، جن کو دنیا میں ہم شر پسند سمجھتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آج كنا نعدهم من الاشرار، آج دنیا کے اندر اہل حق کو، اہل علم کو، دین والوں کو شرارتی سمجھا جاتا ہے، شر پسند سمجھا جاتا ہے، شدت پسند سمجھا جاتا ہے، تو جب اور پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور یہ شرارتی سمجھنے والے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والے یہ جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے یہ وہ کہاں گئے جن کو ہم شرارتی سمجھتے تھے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ وہ تو جنت کے بالا خانوں میں مزے کر رہے ہیں، جن کو تم سمجھتے تھے ان کی کیا حیثیت ہے، وہ آج اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مقام والے بنے ہوئے۔ تو کوئی لشکر، کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی گروہ وہاں کام نہیں آئے گا، اور وہاں کام آئے گا تو کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جنہوں نے دنیا میں ہدایت حاصل کی، سیدھے راستے پہ چلے، صراط مستقیم کو اپنایا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھائیں گے، یعنی ان کو جنت کے راستے پہ لے جائیں گے۔ اور فرمایا حقیقت یہی ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، باقی رہنے والے نیک اعمال یہی بہتر ہیں، یہی بہتر ہے۔ دنیا کا ساز و سامان اس کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کے اسباب و اشیاء ان کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی گروہ اور پارٹی اور جتھے اور فوج اور لشکر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو بہترین چیز ہے وہ باقیات الصالحات ہے، وہ نیک اعمال جو باقی رہنے والے، وہ کیا ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ نماز بھی ہے، وہ ذکر اور تلاوت بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بھی ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلی صورت میں یہ بات گزر چکی، اللہ پاک نے وہاں یہی لفظ ارشاد فرمایا اور اس کے مقابلے میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے اور نیک اعمال باقی رہنے والے یہ بہترین ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نیک بیٹیاں، نیک بیٹیاں، جن بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے باپ ان کو اچھی جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آج بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ باقاعدہ افسوس کرتے ہیں، اللہ کا حکم کہا جاتا ہے چلو اللہ کی مرضی، حالانکہ اسی بچی کی صحیح تربیت پہ اور اس کو تعلیم دلوانے پہ، اس کو خود مدرسے یا سکول میں چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، اس کی مشقت برداشت کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل ارشاد فرمائے۔ فرمایا یہ آدمی جو بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنے والا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہیں باقیات الصالحات، اللہ فرماتے ہیں خیر عند ربک، یہ تیرے رب کے ہاں بہت بہترین ہیں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور جب انسان پلٹ کے اللہ کے پاس جائے گا وہاں یہ بہترین چیز کام آئے گی۔
یہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا سے گیا ہو اور اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ گیا ہو، اور اگر کسی کا گیا بھی ہے تو وہاں اس کے کام نہیں آیا، وہاں اس کے کام نہیں آیا۔ لوگ پہلے زمانے میں زیورات کے ساتھ دفن کرتے تھے تو زیورات تو چور نکال کے لے گئے، ان کے کام تو کچھ بھی نہیں آیا۔ میرے محترم دوستو، وہاں جو چیز کام آئے گی وہ یہ نیک اعمال کام آئے گی، نیک اولاد کام آئے گی۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مال و دولت کم بھی مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا